ایک روایت ہے امام حسن مجتبی صلوات اللہ سلام علیہ سے فرماتے کہ ما من رجل تکبر و تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه، اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، تکبر سے پیش آتا ہے، تو اپنے دل میں کسی ذلت کو محسوس کرتا ہے، اس ذلت کو مٹانے کے لیے ظلم کرتا ہے۔ کچھ کمی ہے جو محسوس کی جا رہی ہے، یہ کمی ظلم سے دور نہیں ہوگی، یہ کمی عدل سے دور ہوگی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، اگر بادشاہ خدا کو نہ مانے، خدا کا انکار کرے، تو ملک باقی رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ میں یہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ سے کسی سڑک کے مظاہرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پرہیز کیجئے، کیونکہ 50 آدمی میں 2 آدمی باہر سے آنے کے بعد کیا کریں گے، اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ لیکن ہم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت پر عمل کرتے ہوئے، جب ہر طرف ظلم و جور بڑھ گیا تھا، خانہ کعبہ پر آگ لگائی جا رہی تھی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے، ہمارے امام نے احتجاج سڑکوں پر نہیں کیا، محرابوں میں کیا، مناجاتوں میں کیا۔ یہ چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، آپ ان 2 چیزوں پر عمل کریں پابندی کے ساتھ، دیکھیے حالات بدلتے یا نہیں بدلتے۔ سامرہ میں ایک زمانے میں وبا پھیلی، اور اتنی وبا پھیلی کہ لوگ مرنے لگے، روزانہ 10 20 50 آدمی مرنے لگے۔ تو ایک بزرگوار آئے، انہوں نے فرمایا اگر آپ کے نزدیک میں محترم ہوں، میں صحیح میری کچھ قدر و قیمت ہے، تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے کہ آپ روزانہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والد ماجدہ جناب نرجس خاتون صلوات اللہ سلام علیہا کی جانب سے زیارت عاشور پڑھی ہے۔ لوگوں نے پڑھنا شروع کی کہ جس دن سے زیارت عاشور پڑھنے شروع کی، کسی شیعہ کا انتقال نہیں ہوا۔ بقیہ جو اڑوس پڑوس سے لوگ تھے، ان کے لوگ مرتے تھے تو وہ اپنے جنازے دن میں نہیں نکالتے تھے، شرم آتی تھی، رات میں لے کے جاتے تھے۔ تو آج بھی وہ امام موجود ہے۔ جہاں تک ہو سکے امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون کی نیابت میں زیارت عاشور پڑھے، اور ایک نسخہ مرجعیت نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حالات خراب ہو جائیں اور صدام کا ظلم اپنے عروج پر تھا، ہم باہر نہیں آ سکتے تھے، لیکن ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 پڑھتے تھے، یا من تحل بھی عقد المکارہ ویا من یفصح بھی حد الشدائد یا من یلتمس من المخرج لروح الفرج ذلت لقدرتک الصعاب وتسببت بلطفک الاسباب۔ یا من تحل بھی عقد المکارہ، وہ ذات جس کی بنا پر مشکلات کے گھرے کھول جاتی ہیں، وَيُفْصَحُ بِحَدُّ الشَّدَائِدِ،
اور جس کے بنا پر شدتیں کم ہو جاتی ہیں. خدا کی ذات وہ ہے جو سب پر بڑی ہے. اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جائے، ہم جاہل ہیں، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، بیکار ہیں، لیکن جس خدا پر یقین رکھتے ہیں اور جس خدا کو سجدہ کرتے ہیں وہ زندہ ہے، قادر ہے. روایت ملتا ہے وہ ہر لمحے دنیا پر نظر کرتا ہے، جس سے چاہتا ملک کو لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا مالک بنا دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بیدک خیر. پروردگار مالک تو ہے، جس کو چاہتا ملک کو دیتا ہے، جس سے چاہتا ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے. ہم اس خدا قادر پر یقین رکھتے ہیں. تمہارا خدا بھی زندہ ہے، ہمارا رسول بھی زندہ ہے، اور ہم شیعوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا امام بھی زندہ ہے. ہم امام قادر کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. ہم یتیم و لاوارث نہیں ہیں. آپ یقین جانیے ہم اپنے مسائل لے کر کے حکومتوں کے پاس نہیں جائیں گے، دوسرے ملکوں کے پاس نہیں جائیں گے. ہم اپنا دل کا درد اپنے امام سے بیان کریں گے. جس دن کسی غریب کے دل سے ایک آہ نکل گئی اور کسی غریب کا دل امام سے متصل ہو گیا، آپ یقین جانیے کام بن جائے گا. میرا امام فرماتا ہے دیکھو انا غیر محملین علی مراعاتکم، ہم تمہاری حفاظت میں کوتاہی نہیں کرتے، ولا ناسین علی ذکرکم، تمہاری یاد کو بھلاتے نہیں. اگر ہم یہ نہ کرتے ہوتے تو بلائیں تم کو گھیر لیتی، دشمن تم کو اکھاڑ کے پھینک دیتے. ہمیں یہ قانون پسند نہیں ہے. ہم اس ملک میں دوسرے نمبر کے شہری بن کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ عدل سے کام لیں، ظلم سے کام نہیں چلے گا. اور ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہم نے اس کو سینچا ہے، ہم یہاں پرائے نہیں ہیں. لہذا میری آخر میں گزارش آپ سے یہ ہے، کل کیا ہوگا یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن جب تک ہو سکے اپنے ڈاکومنٹ لگا لیں. لیکن آپ غور تو کریں، آج ایک آدمی سلیم لکھتا ہے SALIAM، دوسرا لکھتا ہے SALEEM، تو کہیں سلیم آئی سے ہے کہیں ڈبل ای سے ہے. اگر یہ دو نام نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اردو کا تلفظ اور ہے، ہندی کا تلفظ اور ہے. ہم لکھتے ہیں قاسم، لوگ کیوں سے ہے، لوگ لکھتے ہیں قاسم کیوں کے سے. لیکن آپ کے ابا کے نام میں تو قاسم لکھا ہے کیوں سے، آپ قاسم ہے کے سے، تو کیا کریں گے بھائی؟ وہ ظفر ہے زیڈ سے، آپ جعفر ہو گئے. کوئی آدمی کو ہوم ورک تو کر لینا چاہیے. پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کرے جو میں نے بات آج بتائی ہے کہ ہر رات یا صبح امام وقت کی والدہ کی نیابت میں زیارت عاشور پڑھیں اور سیف سجادیہ کی دعا نمبر 7 پڑھیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم امام رکھتے ہیں، مہربان رکھتے ہیں، قادر رکھتے ہیں، صاحب اختیار رکھتے ہیں، اور ایسا رکھتے ہیں جس نے اب تک بچایا ہے وہ آج بھی بچائے گا. لیکن ہم پناہ ضرور رکھتے ہیں لیکن ان چیزوں سے راضی نہیں ہے. میری گزارش ہے قبل اس کے کہ لوگ تاریخ کا حصہ بنیں، کچھ ایسا کام کر کے جائیے، لوگ اچھے کاموں سے یاد کریں، ظلم سے یاد نہ کریں.